ہیں ہمارے جرم کسی کو نہیں پتہ کہ وہ بے نمازی ہوں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، روزے کھائیں گے، وراثت میں فرق لگائیں گے۔ ہمارے یہ جرم اس امت میں پائے جاتے ہیں، لیکن کسی پچھلی امت کو پتہ نہ چل سکے۔ یہ ختم نبوت کی دلیل ہے کہ اس امت کے بعد اب کسی اور امت نے نہیں آنا۔ الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیشنز۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، لا رسالة بعد رسالته ولا نبوة بعد نبوته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، صدق الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، آج کے درس قرآن مجید کا عنوان ہے ختم نبوت۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی بنایا ہے، خاتم النبیین ہیں۔ ختم نبوت اس کا معنی تکمیل نبوت کی، اب نبوت مکمل ہو گئی، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ قیامت تک نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت ہی اب جاری اور ساری رہے گی۔ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں، آپ کی امت کے بعد اب کوئی امت نہیں، آپ پہ جو کتاب نازل ہوئی اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں، آپ کو جو شریعت دی گئی اس شریعت کے بعد اب کوئی اور شریعت نہیں۔ اس کا معنی ہے ختم نبوت کہ اللہ نے آپ کے سر اقدس پر نبوت کی دستار کو سجا دیا، اب آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہے۔ اب جو بھی نبی علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا، سب کا اتفاق اور اجماع ہے کہ وہ کافر ہوگا، وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ یہ عقیدہ ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ اس دعوے پہ ہمارے پاس ایک نہیں بے شمار دلائل ہیں، لیکن ہم نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر بغیر دلیل کے ایمان لاتے ہیں۔ ہمارا یقین ہے، ایمان ہے کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ سامعین مکرم، جس چیز کی ابتدا
جو چیز حسین ہو، خوبصورت ہو، اس کی جب انتہا ہونے لگتی ہے تو اس انتہا پر اس چیز کو اور زیادہ خوبصورت کر دیا جاتا ہے۔ خوبصورت چیز ہو، اس کی انتہا اور اس کا اختتام بھی حسین تر ہوتا ہے۔ نبوت بڑی حسین چیز ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اس کی کڑیوں میں حضرت ابراہیم جیسے نبی آئے، حضرت اسماعیل جیسے آئے، حضرت یحییٰ، حضرت موسیٰ، حضرت زکریا، یہ بڑے نبی اس سلسلے کے اندر تشریف لاتے رہے۔ یہ بڑا پیارا سلسلہ ہے، اور جب اس سلسلے کا اختتام ہوا، اللہ نے اس کا اختتام سب سے زیادہ خوبصورت بنایا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ سلسلہ اللہ نے ختم کر دیا۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ سلسلہ سب سے حسین، لیکن جب اختتام ہوا تو وہ اختتام حسین تر، سب سے زیادہ خوبصورت ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کی مثال مبارک یوں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہم اشتہار شائع کرواتے ہیں، اس اشتہار پہ جو مہمان خصوصی ہیں جن کا بیان آخر میں ہونا ہے، نام ان کا سب سے بڑا اور اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے نام ہم لکھواتے ہیں۔ یوں ہی سمجھ لیں نبوت کے سارے مبارک سلسلے میں سب سے بڑا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جس طرح مہمان خصوصی خطیب سب سے آخر میں آتا ہے، پہلے چھوٹے چھوٹے علماء بیان کرتے ہیں، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے بڑا لیکن تشریف سب سے آخر میں لائے۔ جس طرح خطیب آخری مہمان بیان کر لے، اس کے بعد پھر کسی کا بیان نہیں ہوتا، اس کے بعد پھر کسی کی تقریر نہیں ہوتی، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کسی نبی کی نبوت کی ضرورت نہیں، اللہ کے نبی خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ ختم نبوت ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی مثال دیتے ہوئے خود زبان نبوت سے ایک مثال ارشاد فرمائی، سنیے گا۔ آپ نے فرمایا میری مثال اس خوبصورت عمارت کی طرح ہے جو چاروں طرف سے بڑی خوبصورت ہو، دور دور سے لوگ اس عمارت کو دیکھنے کے لیے آئیں، دائیں طرف سے دیکھ رہے ہیں، بائیں طرف سے، آگے پیچھے، بڑی وہ خوبصورت عمارت ہے، لوگ دیکھتے جا رہے ہیں اور تعجب کرتے جا رہے ہیں، لیکن اس عمارت کے اندر ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں عمارت تو بڑی خوبصورت، مگر یہ اینٹ کی جگہ جو خالی رہ گئی ہے نا، یہ اینٹ بھی رکھ دی جائے تو عمارت کا حسن بڑھ جائے گا۔ آپ نے فرمایا میری مثال بھی اس اینٹ کی طرح ہے، ساری عمارت نبوت والی مکمل، وہ ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، اللہ نے مجھے نبوت دے کر دنیا میں بھیج کر اس عمارت کو مکمل کر دیا ہے۔ اب عمارت کے اندر والی چیز باہر نہیں آ سکتی، باہر والی چیز اندر نہیں جا سکتی۔ ایسے ہی نبی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لے آئے، اب آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ وہ عمارت نبوت والی اللہ نے مکمل کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام کو ہر چیز اللہ نے اعلیٰ عطا فرمائی، نبوت بھی ایسی عطا کی کہ اس نبوت کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے۔ سنیے، قرآن مجید میں اس عقیدے کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے فرمایا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ آپ کی اگر توجہ ہو اس آیت سے لطف بڑا لیں گے آپ انشاءاللہ درس میں۔ اللہ کون ہے؟ اللہ اپنی ذات کا تعارف کروا رہے ہیں۔ اللہ سے پوچھنے والے نے پوچھا آپ کی ذات کا تعارف کیا ہے؟
اللہ یوں بھی فرما سکتے تھے میں اللہ وہ ہوں جس نے آسمان کو بنایا، بالکل صحیح ہے، آسمانوں کو بنانے والا کون ہے؟ میں اللہ وہ ہوں جس نے زمینوں کو پیدا کیا، کہہ سکتے تھے، بات بھی سچ ہے، جس نے پہاڑوں کو پیدا کیا، جس نے دریاؤں، سمندروں اور ندی نالوں کو پیدا کیا، لیکن رب نے یہ انداز نہیں بنایا، یہ انداز نہیں اپنایا، بلکہ اللہ نے تعارف میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، اللہ وہ ہے جس نے اپنے آخری رسول کو کتاب ہدایت قرآن دے کے بھیجا ہے۔ معلوم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنا یہ اللہ کی پہچان کی علامت ہے، کہو سبحان اللہ، اللہ کی توحید کی علامت ہے کہ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو الہدا، قرآن مجید ہدایت والی کتاب دے کے دنیا میں بھیجا۔ وہ نبی اور اس پہ اترنے والی کتاب دونوں اللہ کی وحدانیت اور اس کی توحید کی علامت ہیں، سبحان اللہ۔ یہ اس آیت میں نبوت کی اور ختم نبوت کا حسن بیان ہو رہا ہے۔ جی میرے اللہ، نبوت اور رسالت تو آپ نے اوروں کو بھی دی ہے، ان کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ اللہ وہ ہے جس نے آدم کو بھیجا، اللہ وہ ہے جس نے ابراہیم کو بھیجا، اللہ وہ ہے جس نے حضرت موسیٰ کو بھیجا، حضرت عیسیٰ کو بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ذکر کیوں کیا ہے؟ تو مجھے قرآن ہی سے جواب ملتا ہے، اے میرے بندے، اللہ فرماتے ہیں جتنے بھی نبی آئے وہ سارے رسول تو تھے لیکن خاتم الرسل نہیں تھے۔ آمنہ کے لال کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ یہ رسول بھی ہیں اور خاتم المرسلین بھی ہیں، ان کے بعد اب اور کسی رسول نے نہیں آنا ہے، سبحان اللہ۔ یہ اس آیت سے سبق ملتا ہے میرے اللہ۔ پھر ہم سوال کرتے ہیں قرآن سے، آمنہ کے لال کو آخری رسول کیوں بنایا، آخری نبی کیوں بنایا؟ قرآن نے یہ راز بھی کھول دیا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ آمنہ کے لال کو آخری رسول اس لیے بنایا ہے کہ ان کے ذریعے دین اسلام کو اللہ نے باقی سارے دینوں پہ غلبہ عطا کرنا ہے، باقی سارے دینوں پہ غلبہ۔ اور یاد رکھیں اسلام کو 3 غلبے اللہ نے دینے ہیں، 3 غلبے ہیں اسلام کو جو مل کے رہیں گے۔ پہلا غلبہ ہے دلائل کے ذریعے غلبہ، بات چیت کرنی ہو، دلائل اتنے مضبوط ہوں کہ دلائل کے اعتبار سے غلبہ حاصل ہو جائے، یہ اسلام کو اللہ نے دے دیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ عیسائیوں کے مناظرے ہوئے، عیسائیوں نے آ کے بات چیت کی، وہ مسلمان ہوئے، اللہ نے ان کو اسلام کو غلبہ دے دیا، ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ دوسرا غلبہ ہے قوت اور طاقت کے ذریعے غلبہ، اسلام کو یہ غلبہ بھی مل چکا ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں دیکھو اسلام کو قوت ملی یا نہیں ملی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اور صحابہ کے ادوار میں اسلام کے جھنڈے کن کن کفار کے علاقوں میں لہرانے لگے، تو قوت کے ذریعے بھی اللہ نے اسلام کو غلبہ دے دیا۔ ایک غلبہ ابھی باقی ہے، وہ کیا؟ وہ یہ سارے دین مٹ جائیں، یہودیت ختم، عیسائیت ختم، اس وقت کلی طور پہ غلبہ اسلام کو ہوگا۔ حتیٰ تکون الملل ملتاً واحدہ، ساری دھرتی پہ اسلام ہی اسلام کا جھنڈا ہوگا اور کوئی دین نہیں ہوگا۔ یہ غلبہ ابھی باقی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین بنایا ہے، کہو سبحان اللہ۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ یہ تینوں غلبے اگر میں بیان کرنا شروع کروں 3 منٹ میں بھی ہو سکتے ہیں، 3 گھنٹے میں بھی، 3 ہفتوں میں، 3 مہینوں میں اور 3 سالوں میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کی اگر میں تشریح کروں، یہ بہت گہری بات ہے کہ اسلام کو 3 غلبے اللہ نے عطا کرنے ہیں، 2 عطا کر دیں اور 1 باقی ہیں۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ نے اپنے آخری نبی کو رسول اس لیے بنا کے، خاتم النبیین اس لیے بنا کے بھیجا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اسلام کو، قرآن کو اللہ باقی سارے دینوں پہ غالب کر دیں،
سب پہ غلبہ عطا کریں۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات میں عرض کرتا چلوں، بڑی پیاری بات ہے، آپ لطف لیں گے اس کا۔ ہم سوال کرتے ہیں رب ذوالجلال سے، مولا آپ نے کتاب تو اور نبیوں کو بھی دی ہے، آپ نے نبوت اور رسالت اور نبیوں کو بھی عطا کی، ان کو غلبہ کیوں نہیں مل سکا؟ ان کو غلبہ کیوں نہیں ملا؟ حالانکہ وہ بھی تو آپ کے ہی بھیجے ہوئے نبی اور رسول تھے۔ آمنہ کے لال کو غلبہ کیوں ملا؟ سنیے گا، صحابہ سے پیار ہے آپ کو تو سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ اللہ نے جواب دیا، باقی نبیوں کو نبوت ملی، رسالت ملی، لیکن ان کو یار ابو بکر و عمر عثمان علی جیسے نہیں ملے۔ اسلام کو غلبہ اس لیے ملا، اللہ نے اپنے آخری نبی کو یار ایسے عطا کیے جنہوں نے نہ جان کی پرواہ کی، نہ مال کی، نہ اولاد کی۔ جب اتنے جان نثار صحابہ میرے نبی کو ملے ہیں تو اس لیے میں نے اپنے آخری نبی کے دین کو سارے دینوں پہ غلبہ عطا کر دیا ہے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، نبوت مل گئی، ختم نبوت کا تاج میرے پیارے پیغمبر کے سر اقدس پہ سجا دیا گیا۔ مولا کوئی دلیل تو دے دے کہ میرا پیغمبر آخری نبی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، علماء بھی تشریف رکھتے ہیں، جانتے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ، یہاں فاعل کے اوپر حرف با داخل ہے، یہ ہوتا رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ لفظی ترجمہ کروں گا تو مفہوم واضح نہیں ہوگا، مفہومی ترجمہ کر رہا ہوں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، میرے نبی کی ختم نبوت پہ کوئی اور دلیل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، میں اللہ خود نبی کی ختم نبوت کی گواہیاں دے رہا ہوں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، میں اللہ ہی گواہ کافی ہوں، میں اللہ ہی گواہ کافی ہوں، اور کسی کی گواہی کی ضرورت ہے ہی نہیں جب میں اللہ گواہی دے رہا ہوں کہ میں نے اپنے آخری نبی کو خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے۔ دیکھیں ہمارے ابو جی اگر کسی کو بازار بھیجیں، جاؤ بھائی ابو بکر کی دکان پہ، بھائی صاحب کی دکان پہ جا کے وہاں سے یہ چیز لے کے آؤ، اور لکھ کے دے دیں کہ یہ میں خود اس کو بھیج رہا ہوں، یہ میرا قاصد ہے، میرا نائب ہے، یہ اس کو چیز دے دو، سارا بازار انکار کرتا رہے، کسی کے انکار کا کوئی نقصان ہوگا؟ کیوں؟ جب نیچے دستخط ہو گئے ہیں، جب بھیجنے والا خود کہہ رہا ہے میں نے اس کو بھیجا ہے، دے دو اس کو یہ چیز، دے دو اس کو اتنے پیسے۔ اللہ نے بھی جب آخری نبی کو دنیا میں بھیج دیا اور ساتھ لکھ کے بھیج دیا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اب مرزا قادیانی نہ مانے، فلاں نہ مانے، کوئی نہ مانے، ان کے نہ ماننے کا کوئی نقصان نہیں، میرا اللہ خود گواہ ہے کہ میرا نبی خاتم النبیین ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ اب آئیے اللہ کی گواہیاں دیکھیں قرآن کے اندر، اللہ نے کتنی گواہیاں دی میرے نبی کی ختم نبوت پر۔ علماء جانتے ہیں، میں تو طالب علم ہوں، 100 آیات قرآن مجید کی ختم نبوت کے عقیدے کی گواہ ہیں۔ آج کے درس میں اگر اور بات کوئی یاد نہ ہونا تو میرے نوجوان بھائیوں یہ بات آپ کو یاد ہونی چاہیے، یہ بات یاد ہونی چاہیے۔ الحمدللہ علماء دیوبند کی محنت ہے، میں متعصب نہیں، میں ایک تعصبانہ بات نہیں کر رہا، حقیقت پہ مبنی بات کر رہا ہوں۔ پاکستان میں کچھ سال قبل جب یہ مسئلہ اٹھا کہ پارلیمنٹ کی شکوں کے اندر ترمیم کرنے کی کوشش کی گئی، کیا دیوبندی، کیا بریلوی، کیا اہل حدیث سب متفق ہو کے اس مسئلے کو اٹھایا، اس آواز کو اٹھایا کہ ختم نبوت کے شک پہ کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ سنیے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، جب یہ مسئلہ اتنا اہم ہے تو میرے نوجوان بھائیوں، آپ کی اگر کسی قادیانی مرزائی سے بات ہو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے قرآن مجید کے اندر اللہ نے کتنی گواہیاں دی ہیں ختم نبوت پر، تو آپ کو یاد ہونا چاہیے قرآن کی 100 آیتوں سے ختم نبوت ثابت ہے۔ کتنی آیتوں سے؟ اونچی آواز سے، کتنی آیتوں سے؟ یہ بات آپ کو نیند میں بھی یاد ہونی چاہیے۔ قرآن کی کتنی آیتیں ختم نبوت کی دلیل ہیں؟ 100 آیات۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ ہی گواہ کافی ہے، کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں۔
کوئی نہ مانے نہ مانے، میرا رب گواہ کافی ہے کہ میں آخری نبی کو میں نے، آمنہ کے لال کو میں نے خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے۔ اب آئیے ذرا حدیث پیغمبر سے کتنی حدیثیں جو ختم نبوت کو ثابت کر رہی ہیں، 210 احادیث صحیحہ، صحیح حدیثیں ان سے ختم نبوت ثابت ہے۔ تو گویا کہ ختم نبوت کے کتنے دلائل ہوئے ہمارے پاس؟ 100 آیتیں، 210 حدیثیں، کتنی باتیں ہو گئیں؟ 310 310 گواہیاں ہیں نبی علیہ السلام کے ختم نبوت پر اور خاتم النبیین ہونے پر۔ کہو سبحان اللہ۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ میرے رب نے ختم نبوت کی گواہی دی، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، یہ ختم نبوت کی گواہی میرا رب دے رہا ہے۔ اور کئی آیتیں ہیں، میں صرف ایک آیت آپ کے سامنے پیش کر کے پھر اپنے درس کو مکمل کرتے ہیں۔ سورہ احزاب 22واں پارہ، رب ذوالجلال فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ وکفا باللہ شہیدہ ہے، اللہ کی گواہی ہے، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس ایک آیت کو سمجھ لیں، اس ایک آیت کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہ ختم نبوت کی وہ دلیل قرآن سے پیش کر رہا ہوں جس دلیل کا کسی بھی دلیل کا توڑ نہیں، لیکن یہ دلیل ایسی مضبوط دلیل ہے کہ جس آیت کو پڑھنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں اللہ نے نبی پاک کی ختم نبوت کو بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، میرے رب کی گواہیاں ہی کافی ہیں، میرا رب ہی گواہ کافی ہے۔ اس آیت کا تھوڑا سا پس منظر سمجھ لیجئے۔ اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں ہماری جماعت اشاعت توحید و سنہ کے بزرگ حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ پہ، کہو آمین۔ ایسا قرآن سمجھایا ہے کہ یقین جانے صدی کے قریب ان کا زمانہ ہونے والا دنیا سے گزرے ہوئے، لیکن آج بھی دنیا ان کو یاد کرتی ہے کہ کیسے قرآن کی تفسیر پڑھا کے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کا پس منظر سنیے۔ میرے آقا علیہ السلام کے ایک منہ بولے بیٹے تھے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ نبی پاک نے ان کی شادی کروا دی اپنی پھوپھی زاد بہن زینب سے، شادی ہوئی، دونوں کا نبھا نہ ہو سکا۔ حضرت زید جب بھی آتے تو لاڈ میں پیار میں آ کے کہتے یا رسول اللہ مجھے بڑا تنگ کرتی ہیں، میرا نبھا نہیں ہو رہا۔ نبی علیہ السلام نے حکم دیا، حضرت زید نے حضرت زینب کو جدا کر دیا۔ جب دونوں کی نہ بن سکی، جدائی ہو گئی، نبی علیہ السلام نے حضرت زینب سے خود نکاح کر لیا۔ نکاح ہو گیا، لوگوں نے باتیں شروع کر دیں، او جی دیکھو بہو سے نکاح کر لیا ہے۔ باتیں کرنے والوں نے تو رحمت کائنات کو بھی معاف نہیں کیا۔ دیکھو جی بہو سے نکاح، کیوں جی؟ وہ منہ بولا بیٹا تھا۔ اللہ نے اس بات کو غلط ثابت کرنا تھا کہ منہ بولا بیٹا وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اس کی بیوی وہ حقیقی بہو نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ جو تم باتیں کر رہے ہو نا، یہ بات بالکل تمہاری غلط ہے۔ وہ تو جوان مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں، ان کے بیٹے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، جوان ہی کوئی نہیں ہوئے۔ زید منہ بولا بیٹا ہے، حقیقی بیٹا نہیں، چنانچہ ان کی بیوی جو ہے وہ نبی پاک کی بہو نہیں بنتی۔ یہ تمہاری بات غلط ہے، یہ رسم اللہ نے توڑوانی تھی۔ اللہ نے فرمایا یہ بات تمہاری بالکل غلط، وہ کسی جوان مرد کے حقیقی باپ نہیں ہیں، روحانی باپ ہیں، حقیقی باپ نہیں ہیں۔ ہم نے قرآن سے سوال کیا کہ یہ رسم توڑوانی تھی تو نبی پاک کے صحابی ابو بکر سے توڑوا دیتے، حضرت عمر سے توڑوا دیتے، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، ابن عباس، یہ بڑے بڑے صحابہ ہیں، یہ رسم ان سے بھی تو توڑوائی جا سکتی تھی۔ قرآن نے جواب دیا وَلَٰكِن رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، رسمیں توڑنے کا جگرہ وہ عام آدمی کے اندر نہیں، وہ نبی کے اندر ہی ہو سکتا ہے، اس لیے نبی سے اللہ نے رسم توڑوائی ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے
یا اللہ تو نے یہ رسم اگر اللہ کے اپنے نبی سے توڑوانی تھی تو کسی اور نبی سے توڑوا لیتے، حضرت عیسیٰ سے یہ رسم ٹوٹ جاتی، حضرت موسیٰ سے ٹوٹ سکتی تھی، آمنہ کے لال سے یہ رسم کیوں توڑوائی ہے؟ قرآن نے جواب دیا، اور آج کے درس پہ یہی بات سچی آ رہی ہے۔ فرمایا وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، میں اور کسی نبی سے رسم کیسے توڑواؤں؟ یہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد اب کسی اور نبی نے آنا ہی نہیں ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، یہ رب گواہی دے رہا ہے۔ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ آخری نبی ہیں۔ پھر ذہن میں سوال آیا، مولا آخری نبی آمنہ کے لال کو کیوں بنایا؟ کسی اور نبی کو بھی تو ختم نبوت مل سکتی تھی، ان پہ بھی تو تکمیل نبوت ہو سکتی تھی، آمنہ کے لال کو خاتم النبیین کیوں بنایا؟ قرآن نے جواب دیا ہے وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کو جاننے والا صرف کون ہے؟ اونچی آواز سے، عالم الغیب صرف کون ہے؟ ہر چیز کا کلی محیط علم کس کے پاس ہے؟ اللہ فرماتے جب ہر چیز کا علم میرے پاس ہے تو پھر آمنہ کے لال کو خاتم النبیین کیوں بنایا؟ اس کی حکمتیں بھی میں اللہ جانتا ہوں، تم نہیں جانتے ہو۔ سبحان اللہ۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ یہ آیت 22ویں پارے کی نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کی بڑی مضبوط دلیل ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی ختم نبوت وہ عقیدہ اور وہ اساسی عقیدہ ہے جس عقیدے کو مانے بغیر کوئی گزارا نہیں۔ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت قرآن سے بھی ثابت، حدیث سے بھی ثابت، اجماع امت سے بھی ثابت، اور چوتھے نمبر پہ عقلی طور پہ بھی دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ کیسے؟ دیکھیے ذرا، پہلی قومیں جتنی گزری ہیں ان کے جرم ہمیں پتہ چلے ہیں نا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا جرم کیا تھا؟ قرآن نے ذکر کیا۔ فلاں قوم کا جرم کیا تھا؟ ایک قوم کا جرم یہ تھا وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، ایک قوم کا جرم یہ تھا اللہ نے منع کیا ہفتے کو مچھلی کا شکار نہیں کرنا، وہ باز نہ آئے، ایک قوم کا جرم یہ تھا کہ وہ غلط کام کرتے تھے، قرآن نے ذکر۔ پچھلی قوموں کے جرم ہمیں پتہ چلے، ہمارے جرم کسی قوم کو پتہ نہیں چلے، یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے کہ اب بعد میں کسی امت نے نہیں آنا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ بعد میں کسی امت نے نہیں آنا، پچھلے قوموں کے جرم ہمیں پتہ ہیں، ہمارے جرم کسی کو نہیں پتہ کہ وہ بے نمازی ہوں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، روزے کھائیں گے، وراثت میں فرق لگائیں گے۔ ہمارے یہ جرم اس امت میں پائے جاتے ہیں، لیکن کسی پچھلی امت کو پتہ نہ چل سکے۔ یہ ختم نبوت کی دلیل ہے کہ اس امت کے بعد اب کسی اور امت نے نہیں آنا۔ ایک اور دلیل عقلی طور پہ بھی، ہماری عقل بھی کہتی ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں۔ کیسے؟ دیکھیں، پہلی جتنی قومیں گزر گئیں ان کا برزخ کا زمانہ طویل ہے، لمبا ہے۔ ذرا سوچیں، حضرت آدم کے زمانے سے جو لوگ فوت ہوئے ہیں ابھی تک ان کا برزخ کا زمانہ چل رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو امتی فوت ہوئے ان کے ابھی تک ان کا برزخ کا زمانہ ہے۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے سے جتنے لوگ فوت ہوئے ان کا برزخ کا زمانہ ابھی جاری ہے۔ ان کا برزخ کا زمانہ لمبا، ہمارا برزخ کا زمانہ کم۔ ہمارا برزخ کا زمانہ قلیل ہونا یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی اور اس امت کے بعد کوئی امت نہیں آ سکتی ہے۔ یہ دلائل ہیں ہمارے ختم نبوت پر۔ تو میں آخر میں پھر کہوں گا، ختم نبوت وہ اساسی عقیدہ ہے جس پہ دین اسلام کی عمارت کو اللہ نے کھڑا کیا ہے۔ ہمیں توحید کس نے سکھلائی ہے؟ توحید ہمیں کس نے بتائی؟ نبی پاک نے۔ ہمیں مسائل، ہمیں دین کی باتیں کس نے سکھلائیں؟ نبی پاک نے۔ جب نبی علیہ السلام کی ذات محفوظ نہیں ہوگی تو پھر توحید کیسے ثابت ہوگی؟ نبی پاک کی ذات محفوظ نہیں ہوگی تو قرآن کیسے ثابت ہوگا؟ سارے دین کی بنیاد، عقیدہ توحید کی بنیاد، قرآن کی عظمت کی بنیاد، صحابہ کی عظمت کی بنیاد، اس کا دار و مدار ہے ذات نبوت کی حفاظت پر۔ ذات نبوت کی حفاظت کے لیے ماننا پڑے گا کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اب نبی نہیں آئے گا۔ اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا۔ ایک حدیث بھی سن لیں، میرے آقا نے فرمایا انا خاتم الانبیاء،
و مسجدی خاتم مساجد الانبیاء، جنہوں نے مسجد نبوی شریف کی زیارت کی ہے ان کا دل ٹھنڈا ہوگا یہ حدیث سن کر۔ میرے آقا نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، دنیا میں مسجدیں تو بڑی بنے گی لیکن کسی نبی کی مسجد دنیا میں جو بنی ہے وہ اب مسجد نبوی میری آخری مسجد ہے۔ نبی کی مسجد کے اعتبار سے مسجدیں تو بہت بنیں گی لیکن اب کسی نبی کی مسجد اور نہیں بنے گی، میری مسجد نبوی، یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عقیدے پہ کاربند رکھے، اور جو اس عقیدے کو نہیں مانتے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما دیں، اللہ ان کو نبی پاک کا غلام بنا دیں، اللہ ان کو رحمت کائنات کا غلام بنا دیں۔ کل جس کے ہاتھوں سے ہم نے حوض کوثر پینا ہے، جس کی شفاعت کے سہارے پہ ہم مزے لے کے زندگی گزار رہے ہیں کہ چاہے ہم جتنے بھی گناہ گار ہوں کل نبی پاک کی شفاعت کے ہم مستحق ہوں گے۔ ریاض الجنہ میں ایک حدیث ہمارے لیے ایک ڈھارس ہے، ریاض الجنہ میں ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، میرے آقا نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے حق میں ہوگی۔ جو کبیرہ گناہ کر کے آئیں گے، شرک نہ ہوا اور گناہ کوئی ہوئے، سزا بھگتنے کے بعد جنت میں، لیکن میری شفاعت کے وہ مستحق بنیں گے جو مرزائی قادیانی میرے آقا کو خاتم النبیین نہیں مانتے۔ ہم ان سے اتنا ہی کہتے ہیں کہ دیکھو کس عظیم ہستی کا دامن چھوڑ کے کس گھٹیا انسان کے پیچھے چل رہے ہو۔ وہ عظیم ہستی جن کی زبان سے جو بات نکلی اللہ نے اس کو سچ کر دیا، جن کے معجزے سب سے اعلیٰ، جن پہ اترنے والی کتاب سب سے اعلیٰ، جن کا ایک ایک قدم برکت اور رحمت والا، جنہوں نے جس شہر میں سانس لیے آج بھی اس شہر کی ہوا اور فضا بتا رہی ہے کہ یہاں اللہ کا کون سا پیغمبر گزرا ہے، یہاں کون سے پیغمبر زندگی گزار کے گئے ہیں، اس عظیم ہستی کو چھوڑ کے کس گھٹیا انسان کے پیچھے قادیانی اور مرزائی چل رہے ہیں۔ ان سے ہم یہ اپیل کرتے ہوئے دعوت اسلام دیتے ہیں کہ آؤ اللہ کے نبی کے غلام بن جاؤ، کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے صدقے اللہ رب العزت ہمیں جنت کا بھی مستحق بنائیں گے اور نبی پاک کی شفاعت کا بھی مستحق بنائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔